السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بزرگ صحابہ تھے، اپنی عمر کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ انہوں نے دنیا دیکھی تھی، مختلف مذاہب سے ہوتے ہوئے اسلام کی طرف آئے تھے۔ انہوں نے پارسی مذہب بھی دیکھا تھا، عیسائی مذہب بھی دیکھا تھا، اور عیسائی مذہب میں کئی جگہ کے لوگوں سے وہ مل چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلے ان کا نام مابہ تھا، اسلام لانے کے بعد یہ سلمان نام پڑا۔ مابہ اور ان کے والد کا نام تھا بوزخشان۔ یہ سب پارسی نام ہے، اور بعض لوگ روزبہ بھی ان کا نام بتاتے ہیں، یہ فارسی کے نام۔ فارس آپ جانتے ہیں پرشیا مشہور ہے، آج جسے ہم ایران کہتے ہیں، اس زمانے میں فارس تھا۔ فارس میں یعنی پرشیا میں ایک جگہ تھی، آج بھی ہے، اسے انگریزی میں اصفہان کہتے ہیں، عربی میں اصبہان یا اصفہان کہتے ہیں۔ بہت ہی تاریخی جگہ ہے، بہت علماء، شعراء اور نامور لوگ وہاں پیدا ہوئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق اسی علاقے سے تھا، اور ان کے اسلام لانے کا قصہ بہت دلچسپ ہے، اور اصل وہ اسی واقعے سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ہے، یا جسے آپ سر نیم یا نیم کہہ لیں، وہ ابو عبداللہ سلمان الفارسی کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کب ملے ہیں؟ مدینے میں ملے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مکی زندگی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس وقت حضور سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، مدینے میں ملاقات ہوئی۔ بدر اور احد کی جو بالکل شروع کی جو جنگیں ہیں ان میں وہ شریک نہیں ہوئے، اس وقت وہ غلامی کے دور سے گزر رہے تھے، آزاد نہیں ہوئے تھے۔ خندق میں پہلی بار جو احزاب 5 ہجری میں جو غزوہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اور آپ کی سرپرستی میں، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، اور اس کے بعد پھر تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو مدائن جو ایک علاقہ تھا عراق میں، وہاں کا گورنر بھی بنایا تھا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر وہیں ہے، بغداد میں ہے، یعنی بغداد میں ان کی قبر مبارک بہت مشہور ہے، اور بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ وہاں جیسے بہت سی جگہوں پر قبہ بنا ہوا ہوتا ہے، مسجد نما، تو لوگوں نے بنا رکھا ہے وہاں بھی۔ اور حضرت سلمان، جو لوگ بھی بغداد جاتے ہیں، جو مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت ہی نمایاں روشن شہر ہے، جیسے کہ کائرو ہے، قاہرہ ہے، ڈمسکس ہے، دمشق شام میں، ویسے ہی بغداد بھی، جسے مدینۃ السلام کہتے تھے، وہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا باب ہے۔ بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق ایک طرف ایران سے ہے، دوسری طرف مدینہ تشریف لائے، پھر عراق میں مدفون ہیں، اور ان کی تدفین وہیں ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی پیدائش 568 عیسوی کی ہے، 568 AD، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4 یا 5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور وفات ان کی ہوئی ہے 656 یا 57 میں۔
تقریباً 88-89 سال کی لمبی عمر انہوں نے پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا. اس سے پہلے کتنے لوگوں سے ان کی ملاقات رہی, کتنے مذہب کے لوگوں سے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور بھی بالکل قریب آ چکا تھا, اس سے پہلے ان کی وفات ہوئی. اور ایک روایت میں تو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو دوبارہ مدائن کا گورنر نامزد کر دیا تھا, ابھی وہاں پہنچ نہیں پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو دونوں طرح کا قول ہے. زیادہ صحیح ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا. تو ایک ایسے صحابی کے جنہوں نے بہت لمبا عرصہ پایا, اور ان کی کہانی بہت عجیب ہے ان کے اسلام لانے کی. یعنی ان کی زندگی کا اگر سب سے بڑا سبق ہے تو یہی ہے کہ حق کی تلاش, اور انسان اگر ہدایت یافتہ ہے تو بھی اپنے مطالعے کے ذریعے, لوگوں کی صحبت کے ذریعے سے, اپنے استاذ کو ڈھونڈ کر, اپنے شیخ کو ڈھونڈ کر ان سے علم حاصل کرنا اور صحیح بات ان سے جاننے کی کوشش کرنا, یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خاص امتیاز ہے. وہ ایک خاص علاقے کے رہنے والے تھے, ایک جئی نام تھا اس گاؤں کا جہاں کے وہ تھے, وہی اصفہان میں. اور وہاں ان کے والد صاحب جو تھے بڑے زمیندار تھے, جسے ہم عربی میں دہقان کہتے ہیں, بڑے زمیندار اور کاشتکار تھے. تو روزانہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تو وہ بہت ہی لاڈ پیار سے پالتے تھے, پرورش کرتے تھے. کہتے ہیں بلکہ بچیوں کی طرح, جیسے چھوٹی بچیوں کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے, عورتوں کی طرح ان کو قید کر کے گھر میں بند کر کے رکھتے تھے, نکلنے نہیں دیتے تھے. ان کو اتنا خیال کرتے تھے کہ نظر نہ لگ جائے اور کہیں یہ دور نہ نکل جائیں. ایک دن ان کو کوئی کام تھا تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ذرا کھیت پر کچھ دیکھ آؤ, وہاں کا کام. حضرت سلمان فارسی گزر رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا گھر تھا, ایک چرچ تھا. وہاں سے ان کو کچھ عبادت کی آواز آئی اور ان کو بہت پسند آیا عیسائیوں کی عبادت کرنے کا طریقہ, اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے اور لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ جو عیسائی مذہب ہے اس کی بنیاد کہاں سے ہے, یعنی اوریجنل یہ کہاں سے یہ ریلیجن. تو انہوں نے کہا کہ یہ شام سے, یعنی سیریا جو آج. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر شام سے کوئی بھی قافلہ آئے تجارت کا تو ذرا مجھے بتانا. تو لوگوں نے, وہ جب گھر واپس لوٹے تو والد صاحب نے پوچھا کہ اتنی دیر کیسے ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو جا رہا تھا اپنے کام سے, لیکن مجھے وہ عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا تو میں ذرا رک گیا تھا. اب ان کو بہت ڈر ہوا چونکہ یہ پارسی تھے, ان کے والد صاحب جو ہیں یہ زرتشت کے ماننے والے پرانے ایرانی, جو جن کے گھر میں دن بھر آگ جلتی رہتی تھی, چونکہ کبھی آگ بجھنے کا تصور نہیں ہو. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بھی بہت سخت تھے, یعنی گھر میں جو آگ جلانے کا کام تھا وہ انہی کا تھا, صبح سے شام تک کبھی آگ بجھنے نہ پائے. تو والد صاحب کو بہت فکر ہوئی کہ یہ تو چھوڑ کر چلا جائے گا, تو انہوں نے اور زیادہ بیڑیوں میں قید کر دیا ان کو. خود یہ پورا واقعہ مستند ہے, بالکل آتھینٹک ہے. حضرت سلمان فارسی نے خود اپنی زبان سے اپنا پورا واقعہ تفصیل سے بتایا, اور حدیث کی تاریخ کی بہت سی مستند کتابوں میں موجود ہے. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے تو بیڑیوں میں جکڑ دیا انہوں نے. خیر کسی طرح جب شام سے قافلہ آیا, مجھے خبر ملی, تو میں نے بیڑیاں وڑیاں توڑ کر اور کوشش کی کہ ان سے ملاقات کروں, اور ان سے جا کر ملا اور ان کے ساتھ شام کے سفر پہ نکل گیا, سیریا کی طرف چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو ایک چرچ تھا, وہاں لوگ عبادت کر رہے تھے, اور جو ان کا بشپ تھا, پادری تھا, ان کے پاس یہ تربیت میں آ گئے ان کے, اور ان سے دین سیکھنے لگے. لیکن بہت کھٹکتے تھے وہ پادری ان کو, حضرت سلمان فارسی کو. لوگوں سے کہتے تھے صدقہ جمع کرو, اور جب لوگ جمع کرتے تھے تو یہ اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے. اور یہ بات حضرت سلمان کو فطری طور پہ, یہ ان کے مذہب نے نہیں بتایا تھا, یہ غلط ہے کہ چرچ کے لیے دیا جاتا ہے اور یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو اس بات کو وہ اس پر غور کرتے رہتے تھے, کبھی کسی سے انہوں نے کہا نہیں. ایک زمانہ آیا کہ پادری صاحب کا جب انتقال ہوا, ان کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے, تو سلمان فارسی نے سب کو بتا دیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا, تمہارے چرچ کا ضرور ذمہ دار تھا لیکن اچھا آدمی نہیں تھا. تم دیکھو مٹکوں میں اس نے سونے چاندی جمع کر کے رکھے ہیں, اور لوگوں نے جب دیکھا تو بالکل صحیح میں وہ نکلا.
تو انہوں نے پھر معلوم کیا لوگوں سے کہ اب اس کے بعد کون بنے گا یہاں کا ذمہ دار. تو کوئی دوسرا پادری وہاں کا ذمہ دار بنا. وہ بڑا اچھا آدمی تھا. جب اس کے انتقال کا وقت آیا، یہ اس کے سلمان فارسی کے وہ دوسرے استاد ہوئے، تو ان کے انتقال کے وقت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب میں کہاں جاؤں، آپ کے تو انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، بیمار ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب عیسائی مذہب میں کچھ یہاں تو کچھ نہیں بچا ہے. شام میں عراق میں موصل نام کی ایک جگہ ہے، وہاں اگر تم جاؤ تو ابھی وہاں کچھ لوگ اچھے ہیں. تو اب وہاں سے انہوں نے موصل کا سفر کیا. وہاں بھی یہی ہوا کہ کسی کی خدمت میں رہے اور پورا زمانہ گزرا. پھر ان کے انتقال کے وقت وہ تیسرے استاد تھے. پھر ان کے انتقال کے موقع پر انہوں نے پوچھا تو کہا کہ اب یہاں کوئی نہیں. نصیبین ایک جگہ ہے وہاں بھیجا. پھر وہاں ملے، وہاں سے عموریہ بھیجا. پھر عموریہ سے جب وہاں کے پادری کے انتقال کا وقت قریب آیا، وہ 5ویں یا 6ٹھے استاد تھے سلمان فارسی کے، تو انہوں نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں. کہا کہ اب اس مسیحیت میں، پوری روئے زمین پر عیسائیت میں، کرسچینٹی میں اب کچھ نہیں بچا ہے. اب ایک نبی آنے والے ہیں، ہماری کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے بائبل میں. وہ نبی مدینے میں یثرب کے علاقے میں نکلیں گے. تمہیں اگر موقع ہو، تمہاری قسمت ہو تو تم وہاں چلے جانا اور ان سے ملنا اور ان کے دین کو مان لینا. تو عجیب اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں. تو سلمان فارسی نے کسی سے کہا کہ بھائی کوئی موقع ہو تو ہمیں وہاں تک پہنچایا جائے. تو عموریہ سے قافلہ یثرب کی طرف آ رہا تھا. ان لوگوں نے ان کو لے تو لیا، لیکن لا کر انہوں نے بیچ دیا ان کو راستے میں. غلامی کا دور زمانے میں تھا، کسی کے پاس بیچ دیا ان کو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایک نئی مصیبت. اور وہاں ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی آ چکے ہیں مکے میں، ملنا چاہتے تھے لیکن غلامی، وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، مکے میں موجود ہیں، وہاں جا نہیں سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں سے بالکل قریب تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ کے حدود میں اس وقت داخل ہو چکے تھے. اور جب انہوں نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت پر وہ کھجور توڑ رہے تھے اپنے مالک کے لیے، سنا تو ان کی کپ کپی طاری ہو گئی. جو لفظ آیا حدیث میں کہ اخذتنی رعدہ، بالکل ایسا لگا کہ یعنی جیسے کوئی بہت بڑی خوشی مل جاتی ہے کہ ایک لمبے زمانے سے مجھے اس چیز کا انتظار تھا، جو مل گیا. اور ان کو ایسا لگا کہ کھجور کے درخت سے کود جائیں گے نیچے. تو مالک نے کہا کہ بھئی کیا ہوا تم کو، عجیب سی کیفیت ہے تمہاری. تو انہوں نے کہا کہ وہ نبی آ گئے ہیں. نبی تمہیں کیا لینا دینا، تم تو غلام ہو. تھپڑ بھی مارا ان کو ان کے مالک نے کہ تمہیں کیا لینا دینا، تم غلام ہو تو اپنا کام کرو. خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. پھر کوشش کرتے رہے، کسی طرح نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اور انہوں نے جو علامتیں بتائی تھیں کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ہدیہ لے لیتے ہیں، اور ان کے پشت پہ ختم نبوت، جو مہر نبوت ہے، اسٹمپ ہے نبوت کا، وہ تمہیں ملے گا. تو پہلے دن حضرت سلمان فارسی آئے تھے، جو کچھ کھجوریں وغیرہ کچھ جمع کر رکھی تھیں وہ لے کر حضور کی خدمت میں آئے، اس کا ہم نے پیش کیا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے. تو حضور نے غریب صحابہ کو دے دیا، خود نہیں کھایا. تو بولے ایک علامت تو مل گئی کہ صدقہ نہیں کھاتے. دوسرے دن ہدیے کے نام سے لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں سے کھایا. تو کہا یہ بھی علامت مل گئی. ایک بار اور آئے تو دیکھا بقیع میں کسی صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، بقیع غرقد قبرستان میں. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو کوشش میں تھے حضرت سلمان فارسی کہ وہ مہر نبوت مجھے نظر آ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانے کے درمیان تھا. کوشش کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کچھ دیکھنے کی. تو آپ نے کہا کہ آؤ دیکھ لو، اور آپ نے دیدار کرایا کہ یہ ختم نبوت ہے. تو بوسہ لیا، چمٹ گئے، رونے لگے گلے مل کر، اور کہا کہ آپ ہی کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں اب کس کس در سے بھٹکتے بھٹکتے یہاں پہنچا ہوں. اب مجھے آپ اپنے آغوش میں لے لیجئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کلمہ پڑھایا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ غلام تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. یعنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انتظام فرمایا، کئی چیزوں کا انتظام فرمایا. یعنی کھجور کے 30 یا 40 درخت دینے تھے ان کو غلامی سے آزاد ہونے کے لیے، سونا دینا تھا. تو ایک غزوے میں کہا جاتا ہے کہ بیضۃ من ذہب، جیسے مرغ کے انڈے کی طرح سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت کے مال میں ملا تھا. حضور نے سب صحابہ سے دلوایا اور یہ سونا بھی دے دیا اور سلمان فارسی کو آزاد کرایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو سب سے پہلا غزوہ جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے. اور غزوہ خندق میں کہا جاتا ہے کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں سے بھی ملے اسے لے لے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایران کا تجربہ تھا. وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگ خندق کھودتے ہیں
اور دا بیٹل آف ٹرینچ کہتے ہیں اس کو، خندق کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کیا تو سلمان نے بتایا کہ مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا، آپ کی تعداد صرف 3000 ہے، اور یہ سارے لوگ اتنی بڑی تعداد میں، احزاب بھی کہا جاتا ہے اس کو، تمام جماعتوں کے لوگ اس میں آ گئے تھے۔ تو کہا کہ اندر رہ کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے طریقہ بتایا کہ خندقیں کھودی جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایران میں جب بھی گھوڑ سوار لشکر کا ہم سے مقابلہ ہوتا تھا تو ہم لوگ اس کے مقابلے کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودتے تھے۔ اب وہ 1 مہینے تک دشمن انتظار کرتے رہے، تقریباً 22 دن سے لے کر 30 دن کے درمیان۔ اس کے بعد طوفان اور آندھی میں بھی وہ ان کی دیگیں الٹ گئیں اور ان کو جانا پڑا، اور یہ بھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جب تک یہ پورے خندق کو ہم پار نہیں کرتے ہیں اپنے گھوڑے اور سواری چھوڑ کر، ہم آگے جا ہی نہیں سکتے مدینے میں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ حکمت عملی کام آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان سے کام لیا، جس میں خندق بھی ایک بہت اہم واقعہ۔ تو گویا 2 باتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ایک تو حق کی تلاش، جزاک اللہ، اور دوسری بات کہ اپنی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی، کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس تو اس کو صحیح جگہ پر پیش کرنا، اور کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کرنا، اور ایسی چیز جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو چونکہ زبانیں بھی کئی آتی تھیں، فارسی زبان بھی، عربی زبان بھی، اور مختلف جگہوں پر گئے تھے تو الگ الگ جو ایکسنٹ تھے، لہجے تھے، اس سے بھی وہ واقف تھے۔ تو علم کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ بہت تھا، چونکہ ایرانی پارسی لٹریچر سے بھی واقف تھے، اور جو کرسچن لٹریچر اس سے بھی واقف تھے، اور اسلامک لٹریچر سے بھی واقف تھے۔ تو ان سب چیزوں سے بھی انہوں نے فائدہ پہنچایا، اور خندق کے موقع سے مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان و منا، سلمان ہمارے ہیں۔ انصار کہنے لگے سلمان و منا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ یعنی حضرت سلمان فارسی کا اتنا بڑا درجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے گھرانے سے سلمان، کہ جن کا کوئی خاندان موجود نہیں ہے تو میرا خاندان ہے جس سے سلمان کی نسبت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا زہد بھی مشہور تھا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت سادگی سے رہتے تھے۔ زہد سلمان بہت مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کا اعتدال جو دیکھا تھا، دوسرے مذاہب میں جو گمراہیاں ہیں اس سے نکل کر آئے تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی اہلیہ جو ام دردہ تھی، دیکھا بالکل سادے کپڑے پہنے ہوئی ہیں اور جیسے تیسے رہ رہی ہیں، تو ان سے کہا کہ کیوں ایسے؟ تو انہوں نے کہا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد جو بھائی بنایا تھا 2 لوگوں کو، تو حضرت ابو دردہ کو اور حضرت سلمان فارسی کو بھائی بنایا تھا، مواخات، تو اس لیے بہت قریبی تعلق تھا۔ تو انہوں نے کہا ایسا، تو کہا کہ آپ کے بھائی ابو دردہ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے دنیا سے، جب وہ میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے تو میرا بننا سنورنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو حضرت سلمان فارسی کو بہت فکر ہوئی کہ یہ تو غلط ہے، عبادت میں اتنی مصروفیت کے گھر والوں کی بھی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس تھے اور کھانا پیش کیا حضرت ابو دردہ نے، تو کہا کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہیں کھاؤ گے ساتھ میں۔ کہا میں تو روزے سے ہوں، کہا نفلی روزہ ہے، توڑ دو اور میرے ساتھ کھاؤ، کیونکہ ہر روز روزہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے، تو اگر نفلی روزہ کوئی توڑ دے مہمان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو بعد میں قضا کر لینی چاہیے، لیکن نفلی روزہ اس سے معلوم ہو کہ توڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رات میں اب عبادت کرنا، بار بار حضرت سلمان فارسی تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہ حضرت ابو دردہ، تو حضرت سلمان کہہ رہے ہیں کہ ابھی آرام کروں، پھر ان کو لٹا دیتے بار، آخری پہر میں اٹھے، بولے آؤ دونوں عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھو ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک، تمہارا اپنا تمہارے اوپر حق ہے، بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، اور بھی بہت سی باتیں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح کہا کہ دین میں اعتدال ہے، دین اور دنیا کو بہت جامعیت کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تیسرا سبق ہے حضرت سلمان کی زندگی کا، ایک طرف حق کی تلاش، مرشد کی تلاش، استاد کی تلاش، دوسری طرف اپنے حکمت عملی سے اتنا بڑا فائدہ غزوہ خندق میں پہنچایا، تیسری طرف سادگی سے زندگی گزارتے رہے، اور پھر یہ کہ دین میں جو اعتدال ہے، ماڈریشن ہے، اس کی تبلیغ کی اور باضابطہ تربیت کے ساتھ رہ کر، یہ کچھ پہلو ہیں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہیں۔
میں نے بتایا کہ مدائن میں اور عراق میں ان کا انتقال ہوا اور بغداد میں ان کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، ان سے راضی ہو اور تمام صحابہ سے راضی ہو، ہم سب سے راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب